بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز کے ساتھ ہم ٹو ہم پر حاضر ہیں۔ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن مجھے ذاتی طور پر جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ، ان کے والے سے میرے کوئی خیالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کی اپنی جو ذاتی شخصیت ہے، لیکن اس سے قطع نظر کل جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ہر ایک محب وطن پاکستانی اور اس ملک کا درد رکھنے والے شخص کی گفتگو ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہی دو ایشوز پہ بات کریں گے کہ بلوچستان اور پھر ایسے لوگ جو اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، لوگوں کو، اداروں سے مراد آپ کے فوجی اور دفاعی ادارے، دفاعی تنصیبات، اس میں یہ دہشت گرد بھی شامل ہیں، اس میں یہ ہماری ایک سیاسی جماعت کے تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل، جنہوں نے 9 مئی کیا، آج کل وہ الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کو پھر آپ نے الیکشن لڑا کر پارلیمنٹ میں لے کر آنا ہے؟ جو 9 مئی میں براہ راست ملوث ہیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کو اگر آپ نے پارلیمنٹ میں لانا ہے تو پھر تو آپ لائسنس دے دیں کہ جناب کل کو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بھی آئے جو لوگوں کی قتل و غارت میں ملوث ہے، اور آ کر بیٹھ جائے پارلیمنٹ میں۔ وہاں سے پھر سب کچھ ملتا ہے، مراد بھی ملتی ہیں، تنخواہیں بھی ملتی ہیں، گاڑیاں بھی ملتی ہیں، قانون بھی آپ پھر اپنی مرضی کے بنوا لیتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نے باتیں ٹھیک کی ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو پاکستان کی عوام نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہاں پہ پنجابی کا قتل ہوتا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا جاتے ہیں، کئی مرتبہ واقعات ہوئے، بسوں سے اتار کر کیا نہیں مارا گیا؟ اور جو قتل کرنے والے ہیں انہی میں شامل جو لوگ پھر یہ لاپتہ افراد کا بہانہ بنا کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور ریاست کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، لیکن جو ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا یہ احساس نہیں کرتے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم کی یہ باتیں جو انہوں نے کل لاہور میں کی پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے گفتگو میں، بالکل 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ بے شک ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن جب آپ اپنی سیکورٹی فورسز کو، اپنے جوانوں کو زندہ جلائیں گے، قافلوں پہ حملے کریں گے اور اس کی ببانگ دہل ذمہ داری قبول کریں گے اور راہ کی مدد سے تحریک چلائیں گے، تو پھر یہ سلسلہ جو کہ انہوں نے شروع کیا ہے اس کو ختم کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بات تو وہی ہے نا کہ بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی ہے، بلوچستان کو علیحدہ کرنا، پاکستان کو توڑنا ہے۔ ہر ایک صوبہ ہے پاکستان میں شامل ہے اور یہ دشمن کا، بھارت کا ایجنڈا ہے، ساتھ کچھ اور لوگ ملے ہوئے ہیں۔ بے شک انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں وہ بڑی آوازیں بلند کرتے ہیں، آوازیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ حقیقت کو جانتے ہوئے انہوں نے بھی سر ریت میں دبایا ہوا ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے وہ لوگ جنہوں نے علل اعلان حملے کیے، شہداء کے مجسمے جلائے، دفاعی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، ریڈیو پاکستان کی عمارت تباہ کر دی، جلا دی، ایئر فورس کی تنصیبات پہ حملے کیے، انہوں نے الیکشن میں کاغذ جمع کرائے، وہ امیدواران ہیں، کئی کے منظور ہو گئے، کئیوں کے منظور نہیں ہوئے۔ تو اگر ایسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور بغیر، اور ان کو سزا بھی نہیں دی جاتی، لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ انجام تو سمجھیں۔
क्या रियासत अपनी कमज़ोरी दिखाए? हाँ, ये ठीक है बात, वज़ीर आज़म की बात ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में फ़ारग है। हम अपनी मर्ज़ी की, अपने मतलब की, अपने मफाद की कानून साज़ी तो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर वाकई 90,000 लोगों को शहीद कर दिया जाए और उनको शहीद करने वाले 9 अफराद को भी सज़ा ना हो, आपको पता भी हो ये कातिल है, कत्ल इसने किया है, आपके सामने हो, गिरफ़्तार हो, कैद में हो, लेकिन आप उसको सज़ा ना दे सकें, ये हमारे कवानीन की कमज़ोरी है। और अगर फ़ौजी अदालतें उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो उसके ऊपर हम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। रियासत को तो बचाना है, और रियासत को बचाने का मतलब मुल्क को बचाना है। और अगर यही होता रहा जो ये कर रहे हैं चंद अनासर, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए और दुश्मन के एजेंडे को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हकीकत को समझें, आंखें बंद ना करें, तो फिर ही बात बनेगी। ये हर पाकिस्तानी के लिए है कि वो अपने हिस्से का किरदार अदा करे, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अमन व अमान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।